بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آج کی تعلیم جو حیات الصحابہ میں سے ہے، تعلیم شروع کرنے سے پہلے ایک دو چیزوں کو بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چینل کو دو حصوں میں سپلٹ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے چینل کے دو حصے کر دیے ہیں۔ پہلا چینل جو تھا ہمارا وہ نواف فوڈ اینڈ ٹورس کے حوالے سے، اس کے اندر جو ہے ہم نے اپنے سبسکرائبرز اور کچھ دوستوں کے بہت اصرار پہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ نواف فوڈ اینڈ ٹورس کے اندر ہم نے جو ہے وہ فوڈ یعنی فوڈ کے متعلق جو ریسٹورانٹس ہیں اور دیگر آئٹم ہوتے ہیں فوڈ کے حوالے سے، ٹریولنگ کے اندر فوڈ ہوتا ہے، جو بھی ہوتے ہیں ہوٹل ریسٹورانٹس میں کھانا پینا، وہ اور ٹورنگ، وہ اس چینل کے اندر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا ہم نے ترتیب رکھی ہے۔ اور جو ہماری یہ دینی تعلیم کے حوالے سے بیانات ہیں اور یہ تعلیم ہے، بیانات ہیں، ان کی ریکارڈنگ، یہ ہم نے اس کے لیے ایک نیا چینل اسٹارٹ کر دیا ہے۔ اس کا نام ہے تعلیم بائے موحد نواب۔ تو اب جو بھی ویڈیوز ہماری دینی تعلیم کے حوالے سے ہوں گی، بیانات ہوں گے اور آگے چل کے جو بھی چیزیں ہوں گی اس طرح کی اس سے ریلیٹڈ ہوں گی، وہ سب تعلیم بائے موحد نواب کا جو ہمارا چینل ہے اس کے اندر اپلوڈ ہوں گی۔ اور اگر آپ ڈائریکٹلی چینل میں جا کے دیکھنا چاہیں تو ویسے تو جب آپ کو لنک ملے گا تو وہاں سے آپ لنک کو اوپن کر کے سبسکرائب کر دیں تو آپ کو ڈائریکٹلی تب سورس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو اس سورس سے اس چینل سے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ لیکن اس میں یہ فائدہ ہوگا سبسکرائبرز کو کہ جو کوئی پرٹیکولر چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو جو فوڈ ٹورنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو فوڈ ٹورنگ، اور انہوں نے وہاں اس کو سبسکرائب کیا تو ان کو فوڈ ٹورنگ کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ جو دینی تعلیم وغیرہ کی اور یہ بیانات وغیرہ سننا چاہتے ہیں وہاں سبسکرائب کر دیا تو ان کو صرف وہی ملتا رہے گا۔ جو دونوں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں کو سبسکرائب کریں، تب جا کے ان کو پھر دونوں سے ویڈیوز ملیں گی۔ تو یہ تھوڑا سا اس طرح سے چینج آیا ہے ہمارے چینل میں۔ تو یہ ہمارے سبسکرائبرز کچھ دوستوں نے اصرار کیا تھا کہ چینل کو اس طرح سے دو حصوں میں سپلٹ کر دیا جائے، تو اس وجہ سے ہم نے اس طرح سے کیا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ دوسرا ایشو، ہمیں کچھ ساؤنڈ کے ایشوز آ رہے تھے، تو پرسوں جو ہم نے ایک اپنی تعلیم اپلوڈ کی تھی وہ آڈیو تھی، تو کچھ وائس اس کے ساؤنڈس کے ایشوز آ رہے ہیں ہم کو، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، تو اس کو وہ انشاءاللہ جلدی ریزالو ہو جائے گا۔ تو آج کی تعلیم دوبارہ انشاءاللہ ویڈیو ہی ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ سننے والوں کو آواز جو ہے وہ کلیئر آ سکے۔ تو ہم نے جو لاسٹ ویڈنسڈے بدھ کو جو ہماری جو پیر منگل بدھ تعلیم ہوتی ہے حیات الصحابہ میں سے، بدھ کے دن جو ہم نے تعلیم کا پارٹ 1 کرایا تھا، یہ اس کا ٹاپک تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفات کے بارے میں صحابہ کے اقوال، یعنی صحابہ کی صفات کے بارے میں صحابہ کیا کہا کرتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اس کے بارے میں پارٹ 1 ہم نے اینڈ کیا تھا بدھ کو۔ اب آج جو ہے ہمارا پہلا دن ہے حیات الصحابہ کی تعلیم کا، تو اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا، ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یمن کے چند رفقا سفر کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا اے معاذ، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کا انتقال ہو گیا۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال جو تھا وہ طاعون میں ہوا تھا، ایک طاعون پھیلا تھا جس کے اندر تقریباً 30 سے 35 ہزار صحابہ جو تھے وہ انتقال فرما گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو
اور ان سے زیادہ نیک دل اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کو بھلائی چاہنے والا، لہٰذا ان کے لیے دعائے رحمت کرو اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو، چاہنے والا ہو، لہٰذا ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ اچھا، خدا کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ضحاک بن قیس اترے اور ان کی نعش کو بغلی قبر میں اتارا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے، اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع والے ہیں، جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور متکبر قسم کے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت ربیع بن خراش کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسے سوالات کروں گا جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور کجی سے دور اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے تھے، اور دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے اور صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور اپنے نفس کو دبا لینے والے تھے۔ پرہیزگاری اور قناعت میں اور زہد و پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو، جو ان پر عیب لگائے ان پر اللہ کی لعنت ہو قیامت تک، جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو حفص یعنی حضرت عمر کی کنیت ہے پر رحم کرے، اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھی اور یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا اور کئی ملکوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے اور فراغی و تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت یعنی یوم قیامت کے دن اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عمر یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے پر رحمت نازل فرمائے، وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے تھے اور ہر ہلاک کر دینے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا اور یہودی سے بیر روما
کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی تھی، جو ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہے، اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت پشیمانی میں مبتلا رکھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن یا تعلی کی کنیت ہے پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا، تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلہ تھے۔ رات کی اندھیریوں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور وعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم و اذیت رسانی کے چھوڑنے والے اور ہلاکت کے رستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار اور حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل و مساوات کرنے والوں میں سب سے بڑے جوان مرد تھے، اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے۔ حضرت علی خطیب تھے نا، جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی، کیونکہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے تھے۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قیامت کے خامن تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے نہ ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گے۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل یا حضرت عباس کی کنیت ہے پر رحمت نازل فرمایا، وہ اللہ کی قسم وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچاؤں کے سردار تھے، تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رکھتے تھے، علم سے آراستہ تھے۔ ان کی فضیلت کے تذکرے کے وقت دوسروں کی فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا قصہ ہے، شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں، یہ ساری کی ساری سائے ستہ میں سے، عمومی طور پہ سائے ستہ میں سے دوسری بڑی احادیث کی کتابوں میں سے نکال کے ان کتابوں کے اندر یہ واقعات سارے جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں۔ تبرانی کے اس میں ریفرنس بھی اس کتاب کے اندر نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ تبرانی کے اندر یہ جو ابھی واقعہ بیان کیا، یہ تبرانی میں سے نقل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آج سے یہ جو ویڈیوز آپ کو ملیں گی تعلیم کے حوالے سے اور بیانات وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تعلیم بائی معید نواب میں سے آپ کو ملیں گے۔ آپ کے لیے زیادہ آسانی یہ رہے گی کہ جب آپ کو یہ لنک ملے تو آپ نے جو ہے اس کو صرف سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ سورس سے آپ کو یہ ملتی رہیں۔ باقی یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا چاہیں تو آپ تعلیم بائی معید نواب سرچ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ لنک پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیں، وہ زیادہ آسان طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس تعلیم کو ختم کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔